نجم سیٹھی صاحب، اس وقت عالمی میڈیا پر جو ایشو چھایا ہے وہ اس پر ہم پہلے بھی شو کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، لیکن اس وقت اس میں شدت اس وجہ سے آئی کہ پہلے 1 اپریل کو ایک ملک دوسرے پہ حملہ کرتا ہے، پھر دوسرا ملک 13 اپریل کو جواب دیتا ہے، اس کے جواب میں ایک اور حملہ ہوتا ہے، لیکن ایرانی حکام اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری رد عمل نہیں دیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ گریز کر رہے ہیں کہ جنگ کو بڑھنے سے روکا جائے، اور امریکہ کا پیغام ہے کام ڈاؤن، آپ ذرا اس کو ڈیفیوز کریں سچویشن کو۔ لیکن اس پہ بہت زیادہ شور عالمی سطح پر اس لیے ہے کہ پھر جو ماضی میں حملے کیے گئے ان کا کیا مقصد تھا، اور حماس اور اسرائیل کی جو کشیدگی پیدا ہوئی اس میں ایران پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تو ایران نے اس کے جواب میں جو حملہ کیا، ایران کے مطابق تو ڈیمیجز ہوئے، لیکن اسرائیل نے کہا کہ کوئی بڑا نقصان اسرائیل میں نہیں ہوا اور نہ ہی رپورٹ کیا گیا اس میں۔ اب اس پر جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو بھی بہت سی تشویش ہے، ان کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوال ہے۔ میرا خیال ہے میں مینشن کر دیتی ہوں کہ کس کس نے آپ سے سوال پوچھا ہے، اور پھر سارے جواب جو ہیں وہ یکدم ظاہر ہے کنیکٹڈ ہیں چیزیں، تو آپ ڈاٹس کنیکٹ کر دیجئے گا۔ عاطف ملاح صاحب خیرپور سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فیوچر کیا ہے اس جنگ کا، اس ٹینشن کا، اور وہ جو ڈیل سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوا میں تھی اس کا کیا بنے گا۔ ایم احسان صاحب ہری پور سے، وہ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں حماس اور اسرائیل کے حوالے سے۔ عامر احمد صاحب کینیڈا سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب ملے ہوئے آپس میں، امریکہ کا جس طرح کا رسپانس ہے ایران کے بارے میں جیسے ملی بھگت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عامر احمد صاحب کینیڈا سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ایران اور امریکہ شیر و شکر ہوتے تھے، اب ایک دم کیا ہوا، اور اسرائیل کے معاملے میں بھی ایران کا پہلے اور موقف تھا، اب چینج ہو گیا۔ ابھی اس وقت ان اٹیکس کے بعد پہلا سوال جو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ یہ جو تنازع ہے یا یہ جو آگ بھڑک رہی ہے چنگاری، یہ بڑھے گی یا سمٹے گی اس اٹیک کے بعد؟ جی صحیح کہہ رہی ہیں عائشہ، کافی سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم نے میرے خیال 2-3 ہفتے پہلے جب یہ شروع ہوا تھا تو اس کے اوپر میں نے تبصرہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی، مگر پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور کچھ ایسے چل رہا ہے سارا کچھ، فلکچویٹ کری سچویشن، اور بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی سازش تھی اسرائیل کی، یہ ایران کا کوئی لانگ ٹرم پلان تھا، حماس اور ایران ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے، اسرائیل اور امریکہ ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے، یو کے، جرمنی، ان کی کیا پوزیشنز ہیں، یوکرین میں جو کانفلکٹ چل رہی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، روس کی کیا پوزیشن ہے، چائنا کی کیا پوزیشن ہے، آئل کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ کانفلکٹ جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ ابھی آئل ایسے ہوا ہے، ہلا ہے مگر کوئی زیادہ نہیں ہوا۔ بہت سے سوال کھڑے ہو گئے، مگر سب سے امپورٹنٹ سوال وہ ابھی بھی ہوا میں گھوم رہا ہے کہ ایران از اے نیوکلیئر انٹینشن پاور، وہ بننا چاہتا ہے نیوکلیئر پاور۔ اسرائیل پہلے دن سے اس کی کوشش ہے کہ اس کو روکا جائے، اسی لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایران کے اوپر سینکشنز لگائے اور اس کی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور اس کو جو سینکشنز ہیں اس کا تعلق اس کی نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ لگایا ہوا انہوں نے۔ اسرائیل اور امریکہ کی یہ بھی کوشش ہے کہ ایران کے اندر رژیم چینج ہو، کہ وہاں کے حکم کی چھٹی کرائی جائے، حکمران کی چھٹی کرائی جائے، اسلامک رژیم ختم کی جائے اور پرو ویسٹرن رژیم لائی جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1951-52 میں جب آئل کا ایشو بنا تھا تو اس وقت بھی امریکہ نے ایران کے اندر جو ایک سوشلسٹ رژیم تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا، رژیم چینج کر دی تھی یو کے نے اور یو ایس اے نے۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ لمبی سوچ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ ایکٹ کر رہے ہیں، مگر میں جو شروع کرنا چاہوں گا یہاں سے، جس کے ذریعے آپ کو ایک کانٹیکسٹ پتہ چل جائے گا، پھر آپ پریڈکشن بھی کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیا راؤنڈ ہے یہ جب یہ نیا راؤنڈ شروع ہوا ہے تو یہ اس کے اندر کون سی 2 چیزیں تھیں جو نظر آ رہی تھیں کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، وہ کیا تھی، جس کی وجہ سے کچھ ہم جیسے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا کوئی کانسیکوینسز بھی ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کیوں ہو رہی ہیں، اور وہ کیا تھی۔ ڈیولپمنٹ تو یہ تھی کہ سعودی عربیہ اور یو اے، بحرین، کویت، قطر، بحرین، کویت، یہ ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھنے شروع ہو گئے تھے، اور یہاں تک بات چل گئی تھی کہ آہستہ آہستہ یہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن کی طرف جا رہے ہیں اسرائیل کی۔ یہاں پاکستان میں بھی تبصرے شروع ہو گئے کہ اسرائیلیز جو ہیں بڑے کین ہیں کہ سعودی عربیہ کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے پاکستان پہ بھی پریشر ڈالا جائے کہ اگر اسلامک ممالک OIC کے جو ہیں سارے، ان میں سے جو لیڈرز ہیں ان کے، وہ تو تیار ہو گئے ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے،
یا ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے کے لیے. تو پاکستان تو ادھر ہے جن کا تعلق بھی نہیں ہے فلسطین کے ساتھ, ان لوگوں کا تو ہے. تو یہ اگر تیار ہو گئے تو تسی کڑے کھاتے بیٹھے ہو, تسی بھی تیار ہو جاؤ. بیکاز اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کے جو ٹلٹ ہے ٹورڈز انڈیا وہ پھر بیلنس کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے اسٹریٹجک تھنکنگ کی بھی ضرورت ہے کہ اگر اسرائیل پرو انڈیا ہے تو اگر وہ اسرائیل کو آپ تھوڑا بہت ریکگنیشن کی طرف جاتے ہیں تو اسرائیل کی ٹلٹ انڈیا کی طرف کم ہو جائے گی, وہ آپ کے ساتھ بیلنس کرنا شروع کر دے گا اور امریکہ اور بھی آپ سے خوش ہو جائے گا. تو یہ اس قسم کے آرگیومنٹس چل رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے زمانے میں بھی خورشید قصوری صاحب جو کہ فارن منسٹر تھے, ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی ترکی کے اندر اسرائیلی آفیشلز کے ساتھ بھی. کہا یہ جاتا تھا کہ جی وہ ایکسیڈنٹل ملاقات ہو گئی, وہ ہوٹل میں آ رہے تھے, وہ جا رہے تھے تو ہلو ہائے ہو گئی. ساری غلط بات, ایسے نہیں ہوتا, سب پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ایکسپلوریشنز چل رہی تھیں وہ دن. اور ایک اب آخری سٹیج ایسی آئی تھی کہ اسرائیل, سعودی عربیہ اینڈ دیز ادر کنٹریز دیٹ آئی مینشنڈ, UAE, بحرین, کویت, یہ تیار ہو گئے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ آگے بڑھا جائے, ان کے ایمبیسڈرشپس ایکسچینج کی جائیں, تھوڑی بہت ریکگنیشن ہو. دبئی والوں نے تو اسرائیلیز کو انوائٹ کیا ہے کہ دبئی میں آ کے پراپرٹی خریدیں اور انویسٹمنٹس کریں, اور بڑے ڈیلیگیشنز آنے سے جا رہے تھے. اور ایک طرف سے یہ ہو رہا تھا, دوسری طرف جب یہ ہو رہا تھا تو ظاہر ہے ایک دوسری سوچ بھی تھی کہ یہ اگر ہو گیا تو سارا فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ تو لوگ بھول جائیں گے. ایک دفعہ یہ تجارت شروع ہو گئی اور آنا جانا شروع ہو گیا اور اسرائیل کی انویسٹمنٹس عرب ورلڈ میں شروع ہو گئی تو عرب ورلڈ تو بھاگ جائے گا لڑائی جھگڑے سے, وہ تو پھر پیسے کی بات آ جائے گی. تو اس چیز کو روکا جائے, اس کو ہونے نہ دیا جائے, اس کو سابوٹاج کیا جائے. تو یہ دوسری ایک سوچ تھی, پیرالل چل رہی تھی. اچھا, اب یہ ادھر سے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, ادھر سے ایک سوچ تھی کہ اس کو روکا جائے. تو پھر کیا ہوا, پھر ایک دن یہ ایسے ہوا کہ ایک دم وداؤٹ وارننگ حماس کی اٹیک آ گئی اسرائیل کے اوپر. اس کے دو کانسیکوینسز تھے. پہلا تو یہ تھا کہ یہ جو ساری پیش قدمی ہو رہی تھی یہ رک گئی. بالکل, سب سے پہلے ہالٹ ہو گیا نا جو سعودی عرب اور اسرائیل سارے انیشیٹو سے سارے رک گئے, معاہدہ ہونے جا رہا تھا. اس کے بعد جب وہ اسرائیل نے جو کاؤنٹر اٹیک کی اس کے ساتھ تو بالکل ہی ختم ہو گئی یہ بات کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ. اسرائیل نے تو جینوسائیڈ کمٹ کر دی. بالکل. اچھا, اب یہ سب کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے جو مجھے جو سوچ آئی کہ ساری اسرائیلیز اور امریکن اور سارا ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو تو سرپرائز شاک اٹیک آیا, یہ حماس نے, یہ کیا شاک ہو گیا اسرائیلی انٹیلیجنس کو, پتہ نہیں چلا کیا ہوا. ارے بھائی, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بڑی سکیل کے اوپر حماس نے جو اٹیک کی تھی, لینڈ, سی, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے, کوئی چیز چھوڑی نہیں. اور یہ اس کا کم از کم سال لگ گیا ہوگا اس کی پلاننگ کے اندر. اب مجھے بتائیں, اتنی کمپلیکیٹڈ منوور, اتنا وائڈ اسپریڈ منوور, یہ اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چلا. سویا ہوا تھا اسرائیلی موساد سوئی ہوئی تھی. موساد نے تو ہر جگہ پہ انفلٹریشن کی ہوئی ہے. موساد کی از کنسیڈرڈ ٹو بی ایون بیٹر انٹیلیجنس ایجنسی دین CIA. تو کیا CIA کو نہیں پتہ چلا کہ حماس ایک سال سے تیاری کر رہا ہے اور کیا کیا چیزیں تیار کر رہا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب میری تھیوری یہ ہے کہ حماس اپنی تیاری کر رہا تھا and they let this happen. اور امریکہ کو بھی پتہ تھا اور اسرائیل کو بھی پتہ تھا کہ یہ کچھ تیاریاں کر رہے ہیں, ہمارا جو یہ انیشیٹیوز ہیں اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے. اچھا, تو انہوں نے سوچا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شاید اگر یہ ہو جاتا ہے ہمارا تو نقصان زیادہ نہیں ہوگا, تھوڑا بہت ہوگا, مگر ہمیں ایک موقع مل جائے گا ایک چیز کا. وہ موقع ہمیں ملے گا کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے غازہ کے اندر فلسطینیوں کو, اور غازہ کو فارغ کر دیں گے. یہ جو اسرائیل کے جیسے کہتے ہیں نا ہارٹ آف اسرائیل, ایک فورس بیٹھی ہوئی ہے جس میں حماس از پاپولر, فلسطین. یہ فلسطین کا مسئلہ ہی ختم کریں ہم. اس اٹیک جب آئے گی تو اس کو کہیں گے کہ ٹیررسٹ اٹیک, اسرائیل کی موجودگی کے اوپر, وجود کے اوپر یہ اٹیک آئی ہے. ساری دنیا جو ہے حماس کو کنڈیم کرے گی, اس کو ہم کہیں گے ٹیررسٹ اٹیک. ہمیں نقصان ہم اپنا ہونے نہیں دیں گے, ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے. اس کاؤنٹر اٹیک کے اندر غازہ خالی کر دیں گے اور بندے مار دیں گے, ختم ہو جائے گی یہ بات. آخری یہ پیلسٹائن کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, نکال دیں گے, مار دیں گے, ختم ہو جائے گا. یہ پلاننگ تھی. ان کو پتہ تھا کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کرنے دو, شاید ہیلپ بھی کی ہو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے, کرو. اور تیاری ان کی پوری تھی کہ کوئی کیا کر سکتا ہے حماس. تو انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ ہو جائے تاکہ ان کو موقع مل جائے کہ یہ
ریمیننگ جو پٹی رہتی ہے وہ جو جہاں ہے اس کو بھی فلسطینی خالی ہیں، کرا دیں اور سیٹل ایشو ہی ختم کر دیں. ہاں. وہ ایک دفعہ ہو ہی گئی ختم, 2 اسٹیٹ سولوشن فارغ. جی ٹھیک. دوسرا کہ جب اسرائیل نے یہ سوچا کہ اور امریکہ نے کہ جب ہم یہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ریئیکشن آئے گا. ظاہر ہے وہ کہاں سے آئے گا, وہ یو کے سے تو نہیں آئے گا, یو ایس اے تو نہیں آئے گا, وہ ریئیکشن آئے گا ایران سے, ریئیکشن آئے گا لیبنان سے, ریئیکشن آئے گا سیریا سے, جہاں فلسطینینز اور اینٹی اسرائیل لابیز ہیں, رائٹ, جہاں حزب اللہ ہے اور دوسرے گروپس ہیں, وہاں سے آئے گا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ایک اور موقع مل جائے گا ہمیں کہ ہم ان کو بھی اٹیک کریں, بیکاز وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ کہ ایران بھی پرووک ہو جائے گا, کیونکہ ایران بھی ہیلپ کر رہا ہے پراکسیز کے ذریعے. پراکسیز کے ذریعے. ساری ایشو یہی تھا نا, وہ جو جرنیل کو مارا تھا اسی نے تو ساری یہ پراکسیز بنائی تھی. اب اگر اس کو مار دیا اور اگر پراکسی زندہ ہیں تو یہ اچھا موقع ہے, پراکسیز کو بھی اٹیک کرو کیونکہ آپ کے اوپر اٹیک ہوئی ہے, اور ایران کو بھی کر دو. ایک تیر سے کئی شکار. ایک تیر سے کئی شکار. اس پلان کے تحت انہوں نے کہا کرنے دو حماس کو. کیا انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ہر جگہ پہ وہی کیا جو ان کا پلان تھا. جہاں مس کیلکولیشن ہو گئی, مس کیلکولیشن ہوتی ہے نا, جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انفورسین کانسیکوینسز یا انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز, کہ آپ کچھ ایکشن لیتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اس کا یہ ہوگا, مگر کبھی کبھی کچھ ایسی چیز بھی ہو جاتی ہے جو آپ نے پہلے دیکھی نہیں ہوتی. اس میں کیا ہوا, اس میں 2 چیزیں ہوئیں. ایک یہ کہ ریزسٹنس جو آئی فرام حماس اینڈ ادر پیلسٹینین گروپس وہ بڑی اسٹرانگ تھی. دوسری چیز یہ کہ اتنی ریزسٹنس آئی جب اسرائیل نے اٹیک کیا, کاؤنٹر اٹیک کیا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو ویسٹرن کیپٹلز تھے وہاں اب اسرائیل نے یہ ورک آؤٹ نہیں کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ساری عمر ہمیں اسرائیل کو تو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں. یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں بھی جیسے پاکستان کے اندر ڈیموگرافک چینج آیا ہے, کہ ہماری بھی 50% سے پاپولیشن جو ہے وہ 18 اور 35 سال کی عمر میں ہے. ان کے کانسیپٹ ہی فرق ہے. انہوں نے وہ پروپیگنڈا, وہ سارا کچھ جو ہے اس طریقے سے نہیں اپنایا ہوا جس طریقے سے پرانی جنریشنز نے کیا ہے, جن کو ہولوکاسٹ یاد ہے یا جن کو پرسیکیوشن آف جوز یاد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فریڈم اور آزادی میں یقین کرتے ہیں, ریزسٹنس میں یقین کرتے ہیں. ینگ پیپل نے جو ریئیکشن کیا ہے ان دا ویسٹرن ورلڈ, عرب ورلڈ میں تو ہونا ہی تھا, مگر ویسٹرن ورلڈ میں جو جرمنی میں, آئرلینڈ میں, گریس میں, جاپان میں, ہر جگہ پہ, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ان کا خیال تھا کہ یہ اتنا نہیں ہوگا, بیکاز اسرائیل کی لابیز بڑی اسٹرانگ ہے, بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. مگر ہر جگہ پہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. شروع میں یہ ریئیکشن انہوں نے, اسرائیل نے کوشش کی اس ریئیکشن کو کہا جائے کہ یہ حماس ٹیررسٹ ہے, وہ ریئیکشن کریں آپ, حماس از اے ٹیررسٹ, حماس از ٹیررسٹ. اسی لیے انہوں نے ہارورڈ, پرنسٹن اور وہ جو ادھر یونیورسٹیز ہیں ان کے ریکٹرز اور ان کے ڈینز کو فارغ کیا, کیونکہ وہ حماس کو کنڈیم کرنے سے کترا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا, ان کو نکالو. اتنا کاؤنٹر آفینسو اسرائیل نے کیا کہ حماس کو کنڈیم کرو, حماس کو کنڈیم کرو. وہ جب اسرائیل نے وہ استعمال کر کے جو پش کیا ہے, جس میں بومنگ ہسپتالوں کی کر دی, بچوں کو مار دیا, 35,000 خواتین, بچے, انوسنٹ سویلینز کو مار دیا جو کمبیٹنٹس نہیں ہیں, اس کا جو ریئیکشن آیا ہے دنیا میں, وہ اسرائیل نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا. اس کا خیال تھا کہ فرق کر دیں. وہ ریئیکشن ایسا آیا کہ حکومتیں جو ہیں ان ملکوں کے اندر انڈر پریشر آ گئیں کہ یہ کہ اسرائیل کو ایسے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. اور لفظ جینوسائڈ جو ہے وہ ایک زمانے میں کوئی بندہ کہتا تھا کہ وہاں جینوسائڈ ہو رہا ہے تو سوچا جاتا تھا کہ صومالیہ میں ہو رہی ہے یا سوڈان میں ہو رہی ہے. یہ ویسٹرن نیشنز اور ان جگہ پہ کبھی جینوسائڈ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ جینوسائڈ کا جو لفظ ہے, وائپنگ آؤٹ این انٹائر پاپولیشن, نسل کشی, یہ اب ویسٹرن ووکیبلری میں, ینگ پیپل کی ووکیبلری میں آ گیا. اور پرو اسرائیل لوگ بھی جو ہے وہ بھی گھبرا گئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے, تو الٹے گلے پڑ گئے. اس کی وجہ سے پھر ری تھنکنگ کرنی پڑ گئی. اچھا, پھر وہ جو ری تھنکنگ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پھر سوچا کہ یار یہ تو الٹا ہو گیا, تو ہمارے گلے پڑ گئی ہے. ہم نے تو نکالا تھا, سوچا تھا کہ ہمارے حق میں سارا کچھ ہوگا, مگر یہاں تو ان کے حق میں جانا شروع ہو گیا. ساری پاپولیشنز ہمارے خلاف ہونی شروع ہو گئی. پبلک اوپینین کہیں اور جا رہا ہے, گورنمنٹس کچھ اور سوچ رہی. تو ایون جو بائیڈن جو ہے وہ بھی انڈر پریشر آ کے بیچارے اوائڈ کر رہے ہیں. وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, وہ کہتا ہے کہ ہم سے سپورٹ تو کرنا ہے اسرائیل کو, مگر کیسے. اب کہہ رہے کام ڈاؤن. اب کام ڈاؤن.